آج کا ہمارا موضوع ہے غیر معیاری تعلیم اور پی ایچ ڈی طوطے، سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اینڈ پی ایچ ڈی پیرٹس۔ سسپینس نے علم کی بنیاد رکھی اور علم سے انسان نے حاصل کیا کہ کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے اور کیوں زندہ رہتا ہے۔ جب یہی علم ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل کیا جاتا ہے تو اسے تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیمی نظام کی زنجیر نصاب تعلیم، استاد اور شاگرد پر مشتمل ہوتی ہے۔ سامراجی طاقتیں تعلیم اور زبان کو ہر دور میں ذہنی تسخیر اور بالادستی کے عمل میں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی رہی ہیں۔ لارڈ میکالے برطانوی حکومت کو لکھتا ہے، ہمیں فی الحال ایک ایسی کلاس تشکیل دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان لاکھوں ہندوستانیوں کے درمیان ترجمان کا کام کر سکے جن پر ہم حکومت کرتے ہیں۔ ایک ایسے طبقے کی تشکیل جس کے افراد اپنے خون اور رنگت میں تو ہندوستانی ہوں لیکن پسند ناپسند، رائے، اخلاق اور دانش کے لحاظ سے انگریز ہوں۔ پھر ایسی ہی کلاس سول بیوروکریسی اور یونیفارم بیوروکریسی میں انہوں نے پیدا کی جو اب تک ان کے کام اور مقاصد کا تحفظ کرتی ہے۔ آج بھی پاکستان میں ایک غیر معیاری نظام تعلیم ہے۔ پاکستان میں 3 قسم کے ادارے تعلیم دے رہے ہیں۔ نمبر 1 سرکاری اسکولوں کا نظام تعلیم ہے۔ نمبر 2 مذہبی مدرسوں کا نظام تعلیم ہے۔ نمبر 3 پرائیویٹ اسکولوں کا نظام تعلیم ہے۔ سرکاری اسکولوں اور مذہبی مدرسوں میں پڑھنے والے اکثریت بچے جسمانی طور پر فٹ ہیں لیکن ان کے دماغ جدید علوم کو سمجھنے اور حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے اکثریت بچے جدید موبائل اور جدید کمپیوٹر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ان کی جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ اکثریت بچے دماغی طور پر تو فٹ ہیں مگر جسمانی اور جنسی طور پر کمزور ہیں۔ اس طرح ہمارا نظام تعلیم اب نارمل جنریشن تیار کر رہا ہے۔ ایک مکمل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی فٹ ہو اور ذہنی طور پر بھی فٹ ہو۔ علاوہ ازیں نصاب تعلیم بھی پاکستانی تعلیمی اداروں کا عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹس کی زیادہ تعداد ہیومینٹیز گروپ کی ہے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں۔ فنی تعلیم بہت کم ہونے کی وجہ سے ہم تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اسکولز اور کالجز غیر معیاری تعلیم دے کر غیر معیاری تعلیم یافتہ انسان تیار کر رہے ہیں، ایسے ہی ہماری یونیورسٹیاں بھی بہت زیادہ تعداد میں غیر معیاری پی ایچ ڈی تیار کر رہی ہیں۔ معیاری پی ایچ ڈی بہت ہی کم تعداد میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان غیر معیاری پی ایچ ڈی کو ہم پی ایچ ڈی طوطے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 160 کے قریب اضلاع ہیں۔ ان میں 142 کے قریب یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے تقریباً ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی موجود ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں ایک روٹین کے مطابق پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں۔ ان میں اکثریت پی ایچ ڈی ہیومینٹیز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو شاعروں، افسانہ نگاروں، پیروں، پنجابی زبان، اردو زبان، تاریخ، مذہب اور مذہبی عالموں پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جبکہ پی ایچ ڈی ریسرچ کا نام ہے۔ ریسرچ مین جنریٹ نیو نالج۔ پاکستانی پی ایچ ڈی مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ سائنس سبجیکٹس پر پی ایچ ڈی بہت ہی معمولی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ برس حکومت پاکستان نے 51 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی۔ یونیورسٹیوں نے فیس کی مد میں جو رقم حاصل کی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ کتنے پی ایچ ڈی ہیں جو کہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی ایجادات کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی نام نظر آئے، البتہ انفرادی طور پر کچھ طالب علم ضرور مل جائیں گے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ 142 سرکاری جامعات 51 ارب روپے کی گرانٹ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی ایک ایسی ایجاد پیٹنٹ نہیں کروا سکیں جو پاکستان کو پاؤنڈز اور ڈالروں میں زر مبادلہ کما کر دے سکے۔
2020 میں پاکستان نے 338 پیٹنٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ پیٹنٹ کروانے کا مطلب ہے کسی ایجاد، تحقیق یا دریافت کو اپنے نام پر محفوظ کروانا۔ پیٹنٹ کے لیے درخواست انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کو دینا پڑتی ہے، جو کہ اچھے وکیل کے ذریعے لوگ دیتے ہیں، جس پر میرا پہلے سے مضمون میرے چینل پر موجود ہے، جس کا نام ہے واٹ از کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک اینڈ پیٹنٹ۔ جبکہ کوریا نے 1,80,477 پیٹنٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ انڈیا نے 23,141 پیٹنٹ کے حقوق کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ان اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی یونیورسٹیاں کس معیار کی تعلیم دے رہی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ پی ایچ ڈی شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں۔ ان کو تقریباً 10,000 روپی پی ایچ ڈی الاؤنس مل رہا ہے۔ زیادہ تر تعلیمی ادارے شاہ دولہ کے چوہے تیار کر رہے ہیں، جو کہ مختلف لوگوں کے مقالے چرا کر اور طالب علموں کو رٹا لگوا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ میں بہت معمولی تعداد میں پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا زیادہ تر نظام تعلیم رٹا سسٹم پر ہی بیس کرتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ایک پرندے دوست انسان کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں شکاری نے جال لگوایا ہوا ہے اور اس میں بے شمار طوطے گرفتار ہیں، یعنی شکاری کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کو طوطوں پر رحم آیا، وہ جنگل سے ایک طوطا لے آیا۔ اس نے اسے یاد کروایا کہ شکاری نے جال لگوایا ہوا ہے، اس میں طوطے نہ جائیں، نہیں تو اس جال میں پھنس جائیں گے اور شکاری انہیں بیچنے کے لیے شہر میں لے جائے گا۔ جب اس نے سمجھا کہ طوطا میری بات کو سمجھ چکا ہے اور فر بولنے لگا ہے، تو وہ اسے جنگل میں چھوڑ آیا تاکہ دوسرے طوطوں کو وہ شکاری سے بچا سکیں۔ کچھ وقت کے بعد وہ پرندے دوست انسان جنگل سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ شکاری نے بہت سے پرندے جال میں پکڑ رکھے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ شکاری نے جال لگوایا ہوا ہے، اس میں طوطے نہ جائیں، نہیں تو اس جال میں پھنس جائیں گے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طوطے نے میری بات کی روح کو نہیں سمجھا، صرف رٹا لگا لیا ہے۔ اس فکرے کے پیچھے جو میسج اور نصیحت ہے، وہ یہ طوطا خود بھی نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی دوسرے طوطوں کو سمجھا سکا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ تعلیم کی روح کو سمجھنے کی بجائے طالب علم مختلف مقالوں کی کاپی کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے کوئی سود مند دریافت اور ایجاد دینے سے قاصر ہیں۔ صرف ٹیچر، لیکچرار اور پروفیسر بن کے پی ایچ ڈی والے دوست اچھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ پاکستانی یورپ کے لوگوں کی فیشن میں کاپی کرنے کی بجائے یورپ اور امریکہ کے نظام تعلیم کی کاپی کرے۔ وہاں تعلیم کا مقصد تحقیق ہے، جس کی وجہ سے وہاں دریافت اور ایجادات ہوتی رہتی ہیں، جبکہ ہمارا نظام تعلیم رٹا سسٹم پر چل رہا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو چاہیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر توجہ دیں۔ طالب علموں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے معاشرے میں تحقیق اور ایجادات کے شعبہ میں انقلاب آ جائے، نہ کہ غیر معیاری تعلیم دے کر بے روزگاروں کی ایک فوج تیار کریں۔ بے شک پاکستان میں قابل اسٹوڈنٹس کی کمی نہیں، ضرورت اچھے نصاب تعلیم اور اچھے استادوں کی ہے، جو کہ اسٹوڈنٹس کو تحقیق میں مدد دیں، ان کے کنسیپٹس کو کلیئر کریں اور جدید آئیڈیاز دینے میں ان کی رہنمائی کریں۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.